طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، رمضان مبارک کا یہ مہینہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، وہ بھی گزر گیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یہ بھی اختتام آخر میں پہنچ رہا ہے۔ اور پھر تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے، وہ بھی پلکوں میں گزر جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے ہم رمضان کہہ رہے تھے اور رمضان آیا اور وہ الوداع رخصت کے اوپر آ گیا ہے، اسی طریقے سے یہ جو آخری عشرہ آئے گا وہ بھی چند لمحوں میں نکل جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ان وقتوں کی قدر کریں، یہ وقت بار بار نہیں ملتے، وقت ایک امانت ہوتی ہے۔ وقت کو چور لوگ چوری کر رہے ہیں، ہمارے وقت کو۔ جیسے ہمارا کوئی پیسہ چوری کر لیتا ہے، موبائل چوری کر لیتا ہے، گھر کے ساز و سامان چوری کر لیتا ہے، تو آدمی کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا موبائل گم ہو گیا، ہمارے موبائل کو چوروں نے چوری کر لیا، پیسے کو چوری کر لیا، کتنا غم اور صدمہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے وقتوں کو بھی یہ غفلت وہ چوری کرنا ہے، گناہ وہ چوری کرنا ہے، ہمارے وقتوں کو چرا رہا ہے۔ بلکہ یہ دن اور رات اور یہ گھڑی اور گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ، یہ ہمارے وقت کو چوری کرے، اور کب یہ وقت ہمارا ختم ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ رمضان مبارک اصل موت کو یاد دلانے کی، رمضان مبارک آخرت کو یاد دلانے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب کو آخرت کی تیاری کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور آپ خود آخرت کی تیاریوں میں آپ پوری طرح سے مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے،
سنت علی الکفایہ یعنی اگر محلے کے ایک شخص بھی اس طریقے سے بیٹھ گئے تو سنت علی الکفایہ ادا ہو جائے گا. اس کا غلط مطلب لوگوں نے نکالا. اس کا غلط مطلب لوگوں نے کیا نکالا کہ چلو یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان محلے کے نہیں بیٹھیں گے تو سب سنت چھوڑنے کے گناہ میں شامل ہوں گے. سب کو سنت چھوٹنے کا گناہ ہوگا. تو پھر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم تلاش کرتے ہیں کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کون لولا لنگڑا ہے اور کون اپاہج ہے، ایسوں کو تلاش کرتے ہیں. کسی کو کچھ دے سن کے، کسی کو کچھ دے کے، ہدیہ تحفے تحائف دے کر پوری مسجد اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. پوری مسجد اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے کہ چلو سنت علی الکفایہ ادا ہو جائے، بس کسی بھی طریقے سے اس کو بٹھا دو اور پھر ہم سب جو سمجھتے ہیں اب ہم سبق دوش ہو، اب ہمیں ضرورت نہیں. اور جگہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں کا میں ماحول ایسا ہی دیکھ رہا ہوں. شروع میں نے دیکھا اور ابھی بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بس ایسا کہ کوئی بھی مسجد کا یا ہمارے پڑوس کا کوئی بھی اس طریقے سے ایک نمازی یا ایک عام آدمی بھی اس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے تو ہم سب مطمئن ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اعتکاف آخرت کی تیاری کرتی تھی. اعتکاف کی بہت ساری قسمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر تو آپ نے پورا مہینہ اس طریقے سے لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے اس طریقے سے کوشش کی کہ لیلۃ القدر کی رات مل جائے. پھر آپ نے نشاندہی کے طور پر آپ نے فرمایا کہ یہ غالب غمان یہ آخری عشرے میں ہوتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال آپ نے اعتکاف فرمایا تو 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور پھر ہمیشہ آپ کا معمول رہا ہے کہ آخری عشرہ میں آپ اعتکاف فرمایا کریں. آخری عشرہ میں ہمیشہ آپ کا معمول رہا ہے. اور آپ امت کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جانے، یہ مہینہ اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. کہ اللہ کی رضا کس طریقے سے حاصل ہو جائے، اس مہینے میں اتنی محنت کریں، اتنی جدوجہد کریں کہ اللہ بس ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا تعلق ہمیں مل جائے اور اللہ مل جائے اور ہم اللہ والے بن جائیں. یہ مہینہ خاص اس کے لیے عطا کیا گیا اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے یہ اعتکاف کی دولت سے اس امت کو مالا مال کیا گیا. تو ایک اعتکاف مسنونہ جو آخری عشرہ کا ہے. اب اس کے بعد جو عشرہ ہے مغرب سے پہلے جو آ جائیں گے ان کا اعتکاف مسنونہ ادا ہو جائے گا. 20ویں روزے، اور اگر تاخیر کریں گے مغرب ہو گیا پھر آئے 20 کو تو پھر ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. مطلب اعتکاف کی جو قسمیں میں نے بتائیں ثواب تو مل جائے گا. کوئی اعتکاف کرے، ابھی بھی آپ لوگ اللہ کے گھر میں آئیں، آپ جتنی دیر کی نیت کریں گے اتنے دیر آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور جتنے دن کے بھی کریں، آپ پورے مہینے کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن
مصنون اعتکاف جو ہے یہ آخری عشرہ کا کہ 20 میں روزہ 21 میں رات اور مغرب سے پہلے مسجد میں آ جانا، یہ اعتکاف مصنونہ ہے۔ تو اس جہاں تک ہو سکے سب کو کرنا چاہیے، صرف ایک کو بٹھا دیا مسجد میں اور ہم سب سبق دوش ہو گئے، ہم سب فارغ ہو گئے، یہ مناسب نہیں، یہ تو غلط فہمی ہے۔ اور جہاں جہاں پر ماحول ہے، آپ سورت کے علاقے میں چلے جائیں، حدود کے علاقے میں چلے جائیں، پوری مسجد اعتکاف میں ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا 2-3 صفحے مسجد نبوی میں آپ چلے جائیں، آگے کے صفحے سب معتکف ہوتے ہیں۔ حرم مکہ میں آپ چلے جائیں، میں نے تو دیکھا ہے، ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ مکہ اور مدینہ میں نصیب ہوا تو دیکھا کہ لوگ اکثر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر بھی اس طریقے سے اس کا رواج ڈالنا چاہیے کہ ہم سب مل کر اس طریقے سے اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتے ہیں، نعمتیں بہت کچھ، کیونکہ اعتکاف ایک قربانی ہے کہ آدمی سب کچھ ہر لذت سے ادھر ادھر کر کے وہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی دھرنا دے، جب دھرنا اس طریقے سے ہوتا ہے، حکومت کے سامنے لوگ ایوانوں میں جا کے دھرنا رکھتے ہیں، تو حکومت کے لوگ اس طریقے سے مطالبہ پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنا گویا دھرنا دینا، ہم نے اللہ کے گھر میں دھرنا دے دیا کہ جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوگی ہم تک ہٹیں گے نہیں، ضد کر لینا اللہ کے سامنے۔ جیسے بچے ضد کر لیتے ہیں تو ماں باپ اگر ان کے پاس نہیں ہوتا تو بھی کہیں نہ کہیں سے وہ لا کے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف کا معنی گویا دھرنا دے دینا کہ اللہ تو ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ جیسے رمضان مبارک میں خاص جو مانگنے کی دعا بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے جنت کی طلب، جہنم سے پناہ۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، جنت کا سوال اور جہنم کی آگ سے پناہ۔ اور کلمہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، کثرت سے کلمہ پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ معتکف وہ ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، وہ کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، کچھ بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، اس کو نیکی عطا فرمائیں گے۔ ہر وقت وہ اللہ کی خصوصی نظر رحمت میں رہتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا گناہ سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، نافرمانیوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، معصیت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں رہے گا، سر پہ اذان، سر پہ تکبیر، کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ اعتکاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ گناہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں خاص طور سے ترغیب دے رہا ہوں کہ اہل محلہ وہ تو بیٹھتے بیٹھتے آپ حضرات بھی اپنے اپنے مسجدوں میں اس طریقے سے اعتکاف کریں، ضروری سمجھ کر کریں کہ کہیں یہ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے وقتوں کو چرایا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ وقت ضائع ہو جائے۔ اتنا بہترین لمحہ، اتنا بہترین وقت رمضان مبارک کا، اور اس کا بھی خاص طور سے آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر کی راتوں کی امید ہے۔ یہ جو روایتیں کثرت سے روایت جو ملتی ہے، خاص طور سے 27ویں رات راجع قول قرار دیا گیا، وہ لیلۃ القدر
جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا کر یوں کہہ رہے کہ لیلۃ من خیر الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے افضل. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، کہ جس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، وہ رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب فرماتے ہیں. بعض بندے خاص طور سے صحابہ میں ایک غالباً عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرماتے، ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ سب کشف کی باتیں، بعض اہل اللہ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، نیک بندے جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. تو وہ اس دن نیا کپڑا، نیا جوڑا پہنا کرتے تھے. جب وہ نیا جوڑا اور نیا کپڑا پہن کر نکلتے تھے تو لوگ صحابہ یوں کہتے تھے کہ ہاں آج کی رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. عبداللہ نے یہ اس طریقے سے کپڑا پہنا ہے تو لوگ زیادہ متوجہ ہو جایا کرتے تھے. اصل تعین اسی لیے نہیں کیا گیا کہ اگر تعین ہو گیا ہوتا تو بس اسی رات کو مسلمان عبادت کر کے اکتفا کر لیتے. تعین اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ ہر رات مسلمان اس امید پر جاگے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی، آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی، تو جاگنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. لیلۃ القدر کے بارے میں آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اگر لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تجھے معافی بہت پسند ہے، تو کریم ہے، معاف فرما دے، درگزر کا معاملہ فرما دے. یہ رمضان چاہے دن ہو چاہے رات ہو کوئی بھی گھڑی ہو، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، بلکہ بغیر معافی مانگتے ہوئے بھی افطار کے وقت، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے. میں نے گزشتہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے اور اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے. اس لیے جو ہم سے دن اور راتیں گزر گئی رمضان کی، وہ گزر گئی. بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب توفیق دی. میں دیکھ رہا تھا کہ مسجدوں میں آ رہے جا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. بعض بیماروں کو بھی دیکھتا ہوں بیمار ہیں پھر بھی روزہ نہیں چھوڑنے. شریعت مطہرہ نے اجازت بھی دی، رخصت بھی دی، لیکن رخصت پر بھی عمل نہیں. ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے. بعض اللہ کے بندے روزہ رکھتے پھر آ کے تراویح میں اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. بعضوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے توفیق، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا. بعض ایسے بھی ہیں کہ رمضان غیر رمضان ان کے لیے برابر سراپر ہے، کہ رمضان میں بھی وہ کھاتے پیتے رہے اور موج کی مستیاں اڑاتے رہے، ادھر ادھر کھیلتے رہے. جیسے ہمارے نوجوان راتوں کو لاؤ لعب کا مشغلہ بنا لیتے. راتوں کو ان کو سوچتی ہے کہ رات کو کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کرکٹ بال کھیلتا ہے،
اتنا بھی سمجھنی کہ ان مبارک دنوں اور راتوں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی، اور یہ رحمتوں کو چھوڑ کر، یہ انعامات الہیہ کو چھوڑ کر ہم اپنے وقت کو اس طریقے سے ضائع کر دیں۔ بعض نوجوان، اس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، موبائل میں اپنا وقت تباہ و برباد کر دیں، گیم میں اپنا وقت تباہ و برباد کر دیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھنے میں اپنے وقت کو تباہ و برباد کر دیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے، حالانکہ ان کے ساتھ ان کے مریدین بیٹھے رہا کرتے تھے، ہزاروں مریدین ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن حضرت کہ ابھی بات نہیں، کہ ابھی بس اللہ کی طرف متوجہ رہنے دو، اور ہر وقت ان کے پاس قرآن سامنے رکھا رہتا تھا، بس قرآن پڑھتے تھے۔ عام دنوں میں تو ان کا معمول ہو گیا تھا کہ 3 دن میں ایک قرآن ختم کرنا، تو رمضان میں تو ان کا معمول ایسا تھا دن میں بھی ختم کر لیں، رات کو بھی ختم کر لیں۔ جن کو قدر تھی وہ اس طریقے سے کہ بات اگر کوئی رشتہ دار، عزیز و اقربا اور بھی جو ان کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے، ان سے بھی ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، نہیں ملنے دیتے تھے۔ کوئی ان سے بات کر نہیں، یہ آ گیا ہے، اس نے اپنے وقت کو فارغ کر دیا، اس کو مت ہٹاؤ، دنیا کی طرف مت لے جاؤ، جب یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا ہے اس کو بیٹھے رہنے دو، اس کو عبادت اور بندگی کرنے دو۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ہمارے اکابر مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے جنہوں نے پوری دنیا میں تبلیغ کا کام کیا، دین کا کام کیا، مولانا عبید اللہ بلیاوی، ان سے ملنے کے لیے آ گئے، خانقاہ میں یہی بیان کیا کرتے تھے مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی، ان سے ملنے کے لیے آئے، حضرت نے ان کو سختی سے منع کر دیا، خبردار آپ نہیں مل سکتے، نہیں ملنے دیا۔ تو جن کو قدر ہوتی ہے تو وہ رمضان کی اس طریقے سے قدر کرتے ہیں۔ ہمارے لیے رمضان، بعض لوگ تو رمضان کو خاص طور سے تجارت کا مہینہ سمجھتے، کسی کو برا نہ لگے، اور دنوں میں کمائی کی جا سکتی ہے۔ میں تو پہلے بھی، رمضان سے پہلے بھی میں نے نصیحت کے طور پر کہا تھا کہ رمضان میں کپڑا لینا ہو، زیورات لینا ہو، جو بھی ہے اس سے پہلے فارغ ہو جاؤں۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ رمضان میں ہی یہ سب کرنا، لیکن لوگ سمجھتے رمضان ہی میں کپڑا بیچنے والے بھی، اسی طریقے سے لینے والے بھی، ٹیلر لوگ مہنگا کر دیتے اور ان کے پاس جگہ بھی نہیں رہتی، پھر بھی لڑائی جھگڑا کر کے کسی بھی طریقے سے کپڑے سلانا، یہ سب پہلے سے فارغ ہو جائے۔ کیوں ہم اپنے وقتوں کو رمضان میں ضائع کرتے ہیں؟ اور ہماری مستورات اور خواتین تو اس سے بھی زیادہ، ان کو تو ہم چھٹی دے دیتے ہیں کہ جاؤ رات، اب وہ رات دیر تک بجائے عبادت کے، عورتیں تو جب بازار میں گھس جاتی ہیں ان کا نکلنا تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ گھس گئی کسی دکان پہ، جب تک اس کا اس طریقے سے سامان اور ان کا جیب خالی نہ ہو جائے، ان کا سامان ختم نہ ہو جائے، تب تک نکلتی اگر پیسے، اس لیے ان کے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، تجارت تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، پیسے تو بعد میں بھی کمایا جا سکتا ہے۔ یہ نیکیاں آپ عقل کے اعتبار سے سوچیں گے، یہ نیکیاں آپ حاصل کر سکیں گے کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا جاتا ہے، ایک نفل کا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے 70 نفل پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے دے۔ اسی طریقے سے نفل نماز ادا کر لیں تو فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اور دنوں میں جیسے ہی عید کا چاند نکلا، بس یہ سب ختم،
اب یہ نیکیاں نہیں حاصل کر سکتے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، غنیمت ہے. ہم اپنے وقتوں کی حفاظت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ اعمال صالحہ کریں. اور کچھ نہیں ہو سکتا، راتوں کو اللہ کے گھر میں آ جائیں، راتوں کو قیام کریں، سحری کے لیے گھر پہ چلے جائیں. سب جگہ مسجدیں قریب قریب ہیں، رات کو اللہ کے گھر میں گزاریں. رمضان مبارک کے عید مبارک راتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری مسجدیں خالی نظر آئیں. بس فرض پڑھ لیا چلے گئے. مسجدیں صرف فرض نماز کے لیے کہ فرض نماز پڑھ لیا بس چلے گئے. آج بھی مسجد نبوی اور مسجد الحرام وہ سب ہر وقت آباد رہتی ہیں. اہل اللہ کی مسجدیں، اللہ کے نیک بندے جہاں پر خانقاہیں لگاتے ہیں ان کی مسجدیں آباد رہتی ہیں. لوگ ان حضرات کے ساتھ 100 200 500 لوگ اعتکاف کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ کے بیٹھتے. ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ورنہ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو یہ مسجدیں بددعائیں دیتی ہیں، اور وہ بددعائیں لگتی بھی ہیں. ہمارے اوپر جو حالات ہیں، پریشانیاں، بلکہ ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں مدرسے جو جا رہے ہیں، ہم نے ناقدری کی. ایک مرتبہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اندلس اور جو ایسے یورپ کے ممالک ہیں، مسجد قرطبہ وغیرہ سب کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے مسجد قرطبہ اور بڑی بڑی مسجدیں آج وہاں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، کہ مسلمان وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، دین کا کام نہیں کر سکتے. مسجد قرطبہ جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی اور حضرت حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جہاں کے بارے میں آتا ہے کہ اشراق کی نماز ہزاروں آدمی اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے، اشراق تک بیٹھا کرتے تھے. نفل نمازوں کا اہتمام. آج وہاں پر کوئی آدمی مسلمان وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا. حضرت یوں فرما رہے تھے، ہمارے بڑوں نے جو پیشین گوئیاں فرمائی، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سچ ہو کے رہتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سید مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پیشین گوئی کے طور پر بہت کچھ فرمایا تھا. وہ بیان سب لکھے ہوئے ہیں. وہ آج وہ باتیں ہر صحیح ہو رہی تھی. انہوں نے 70 کے اندر ہی، وہ ابھی ان کا انتقال ہوا تھوڑے سال پہلے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں جھانک جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ تم جو دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر رہے ہو اس پر تم کو عمل کرنے نہیں دیا جائے گا، اور تمہاری شریعت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، تمہیں شریعت پر چلنے نہیں دیا جائے گا، اور تمہاری تخصص کو یہ برقرار نہیں رہنے دیا جائے گا، اور تمہیں مرتد بنایا جائے گا، اور تمہیں اسلام سے ہٹائے جانے کی کوشش کی جائے گی، اور تمہارے بچوں کو ان کے مذہب کی تعلیم دی جائے گی، اور یہ سب ضروری ہوگا. یہ حضرت نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا. آج دیکھو وہ سب چیزیں ہر بات مسلمانوں کے اوپر سب ایک سے ایک اس طریقے سے آ رہی. یہ جو رمضان گزر رہا ہے بڑی تشویشناک منظر ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں ایسے ہی یہ تو اللہ خیر کا معاملہ کرے، ورنہ یہ رمضان اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے بہت تشویشناک اور بہت ہی فکر والا رمضان گزر کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم تو یہاں پر بیٹھے، مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم اس سے بے فکر ہو گئے. حکمراں کیسے کیسے بیان دے رہے، یہ اپنی چیزوں کو قائم کرنے کے لیے
کیسے کیسے یہ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں. کوئی اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ان کے مذہب میں سود حرام ہے تو سود سے نہیں بچتے. ان کے مذہب میں اس طریقے سے اگر کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی زنا کرے، کوئی عورتوں کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے. ایسی چیزیں دوسری چیزیں بیان کر کے پھر اصل مدعے پر آتے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اس مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ دھیرے دھیرے ہمارے نسلوں کا اسلام سے رشتہ یہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. آج دیکھو ہمارے اندر وہ باتیں نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں. ہمارے بچوں کے اندر جو ایمان کی پختگی اور جو ایمانی طاقت اور قوت ہونی چاہیے وہ نہیں پائی جا رہی ہے. اس لیے یہ رمضان ہم اس طریقے سے فکر مندی کے ساتھ گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو صحیح فرما دے. اس لیے چند ہی دن یہ باقی ہے. جیسے یہ رمضان اس کے وقتیں گزر گئی، تہائی سے زیادہ وقت گزر گیا، بس ایک اور حصہ ہے. ان حصوں کی قدردانی کریں. ابھی بھی ہم تراویح میں جلدی سے آئیں. رمضان میں شروع میں جوش رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے یہ جوش ختم ہو جاتا ہے. شروع میں پوری مسجدیں بھر دیتے ہیں مسلمان لوگ پہلی تراویح کو، پھر دھیرے دھیرے وہ جوش اور وہ جذبہ ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے. حالانکہ یہ آخر تک برقرار رکھنا چاہیے. جیسے شروع میں آپ مسجدوں میں آ رہے تھے، جا رہے تھے، اسی طریقے سے آخر تک یہ سلسلہ برقرار رکھے، بلکہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ برقرار رکھنا چاہیے. وقتی طور پر نہیں کہ چلو رمضان آ گیا عبادت کر لو، نہیں، بلکہ یہ آخری تک پوری زندگی اس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو اسی طریقے سے اعمال کے ساتھ مزین کرتے رہنا چاہیے. زکوٰۃ، صدقات، یہ تو باتیں آپ الگ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ مہینہ زیادہ تر لوگ، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ کو نکالا جائے، بلکہ یہ پورے سال، بلکہ میں تو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ یہ سب پورے سال مشغلہ رکھنا چاہیے. ورنہ سفرا حضرات بھی، ان لوگوں نے بھی یہی ذہن اور ان کا بھی یہی ذہن ہوتا ہے. میں تو دیکھتا ہوں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان حضرات کو دیکھا کرتے تھے روتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو روک کر کہا بھی کرتے تھے کہ کاش یہ علماء دین یہ اپنی اپنی جگہوں پر دین کا کام کرتے، تراویح پڑھاتے، بیچارے اتنے مشغول ہو جاتے ہیں. ہم لوگ بھی ان کے اوپر ترس کھا جاتے ہیں کہ ادھر جانا، ادھر جانا، وہاں جانا، وہاں دھکے کھانا. ان کا کیسے ہی ان کے لیے مجاہدہ ہے. اگر ہم تھوڑی سی توسع کریں کہ رمضان کے علاوہ بھی دیں تو تھوڑا اس میں کمی آ سکتی ہے، خفت آ سکتی ہے. ورنہ میں دیکھتا ہوں بیچارے مصلے پر بھی ٹھیک سے نہیں بیٹھ سکتے. ان کو فکر لگی رہتی کہ تھوڑی سی عبادت کر سکے. اگر ہم ان کو فارغ کریں، کوئی اللہ کے بندے راتوں کو روئے، عبادت کریں، تو بھی امت کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.